تیسرا باب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غور و فکر۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گہرائی سے نظر و فکر کرنا اور آپ کے عمدہ صفات اور اعلیٰ خصائل اور نہایت بلند شمائل میں سوچ اور تأمل کرنا ایمان میں اضافے کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کے امین، اس کی تمام مخلوق سے اعلیٰ و احسن، اس کے اور اس کے بندوں کے درمیان سفیر، منہج مستقیم اور دین قویم دے کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیغمبروں میں سب سے آخر میں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر انہیں حجت بنا کر بھیجا، سیدھے اور واضح راستوں کی طرف انہیں رہنمائی دی اور لوگوں پر آپ کی اطاعت و عبادت اور آپ کی توقیر و محبت لازم کر دی اور آپ کے حقوق کی ادائیگی ان پر فرض کر دی۔ جنت کے تمام دروازے بند کر دیے تو آپ کے دروازے سے تمام دروازے کھولے گئے، آپ کا سینہ کھول دیا گیا، آپ کا ذکر بلند کیا گیا، آپ سے ان کا بوجھ اتار دیا، اور جو شخص آپ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اس میں ذلت و خواری لازم کر دی، بلکہ ان کے بعد جو شخص بھی آیا اسے دنیا اور آخرت کی سعادت آپ کی اتباع و اطاعت اور آپ کے نہج پر چلنے سے ہی مل سکی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مخلوق اپنی ہر ایک ضرورت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس چیز کی جو آپ لائے ہیں اس کی معرفت کی سخت ضرورت مند ہے۔ سعادت و فلاح کا حصول دنیا اور آخرت میں صرف رسولوں کے ذریعے ہے، اور پاک و پلید کی بالتفصیل معرفت صرف رسولوں کے راستے سے ہی ممکن ہے، اور اللہ کی خوشنودی صرف انہی کے ہاتھوں پر ہے۔ تو اچھے اقوال و افعال اور اعلیٰ اخلاق و فضائل کی معرفت صرف انہی کی ہدایت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو وہی راجہ ترازو ہیں جن کے اقوال و اعمال اور اخلاق پر تمام اخلاق اور اقوال و اعمال تولے جاتے ہیں، اور ان کی مطابقت سے ہدایت یافتہ لوگوں اور گمراہوں کے درمیان تمیز حاصل ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو ان رسولوں کی ضرورت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس قدر جسم کو روح کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور جتنی آنکھوں کو روشنی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور جتنی روح کو اپنی زندگی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو بندے کو جتنی ضرورت بھی کسی چیز کی طرف ہو رسولوں کی طرف اس کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس شخص کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے کہ جس کی رہنمائی تجھ سے غائب ہو جائے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تمہارے پاس نہ آئے تو تمہارا دل کس قدر بگڑ جائے گا؟ گویا اس مچھلی کی طرح ہو جائے گا جو پانی سے نکال کر وہ کڑاہی میں ڈال دی گئی ہو۔ یوں اس آدمی کا حال ہوتا ہے جس کا دل انبیاء کی لائی ہو نصیحتوں سے دور ہو جائے، بلکہ اس سے زیادہ اس کا حال خراب ہو جاتا ہے، مگر اسے وہ زندہ آدمی کا دل ہی محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ مردہ کو زخم دینے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ چونکہ آدمی کی نیک بختی دونوں جہانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے معلق ہے، تو اس لیے جو شخص اپنے نفس کی خیر خواہی چاہتا ہو اور اپنی خوش بختی اور نجات کو پسند کرتا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سیرت کو پہچانے اور ایسے حالت سے نکل جائے جو جاہلین کی ہوتی ہے، اور آپ کے پیروکاروں اور آپ کی جماعت والوں کی تعداد میں سے ہو جائے، اور لوگ اس مسئلے میں درمیانی راہ پر چلتے ہیں، کچھ کم لیتے ہیں، کچھ زیادہ اور کچھ محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا فضل اسی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔
اسی لیے جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھے اور آپ کی تعریفات میں غور و فکر کرے اور آپ کی ان صفات میں تدبر کرے جو کتاب و سنت میں اور سیرت کی کتابوں میں مرقوم ہے، ایسا شخص بہت سی بلائی اپنے لیے سمیٹ لیتا ہے اور اس کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ محبت اسے قول و فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث بنا دیتی ہے، اور اس میں اصل الاصول علم ہے، اور تمام علوم میں سے نفع دینے والا علم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت پر نظر رکھی جائے اور اس میں غور و فکر کیا جائے۔ جس طرح مثلاً کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سوچتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صفت بیان کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس پیغمبر تم ہی میں سے تشریف لائے ہیں جن پر وہ چیز گرا گزرتی ہے جس سے تم مشقت میں پڑ جاؤ، وہ تم پر شوق اور حرص رکھنے والے ہیں اور مومنوں کے ساتھ شفقت والے اور مہربان ہے۔ اور اس فرمان وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بڑے خلق پر ہے، سورۃ القلم آیت نمبر 4۔ اور اس فرمان پر غور کرتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پس آپ اللہ کی مہربانی سے ان کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ ترش رو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، سورہ آل عمران۔ پھر حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت پر غور و فکر کرے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو معاملوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان ترین معاملے کو لے لیتے جب تک کہ وہ گناہ نہ ہوتا، اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ اس سے بہت دور رہنے والے ہوتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا، مگر جب اللہ تعالیٰ کے محارم کو توڑا جاتا تب اس شخص سے آپ انتقام ضرور لیتے۔ اسی طرح اس حدیث میں غور و فکر کرے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ترجمہ: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک خدمت کی تو اللہ کی قسم مجھے کبھی آپ نے اف تک نہ کہا، اور نہ ہی آپ نے جس کام کو میں نے کیا ہو تو آپ نے فرمایا ہو کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ ہی اس کام کا جو میں نے نہ کیا ہو تو آپ نے فرمایا ہو کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں غور کرے، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ بہادر تھے، اور وہ کہا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور انہوں نے ہی کہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فضول باتیں کرنے والے نہیں تھے اور نہ ہی لغو باتیں کرنے والے تھے، اور فرمایا تمہارے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں اچھے ہیں۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے، اور جب آپ کسی چیز کو ناپسند سمجھتے تو یہ بات ہمیں ان کے چہرے سے معلوم ہو جاتی، جن کے ذکر سے بات طویل ہو جائے گی، اور اس طرح کی کئی آیات و احادیث بھی اسی ضمن میں ہے۔ پس جو شخص ان باتوں میں غور و فکر کرے گا اسے اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ وہ بہت بڑی چیز ہے جو مسلمان کے دل میں اپنے نبی کی محبت پیدا کر دیتی ہے، اور آپ سے زیادہ محبت رکھنا ایمان میں زیادتی کا سبب ہے، اور یہ چیز اتباع اور عمل صالح کی وارث بنا دیتی ہے، اور ہدایت کے راستوں اور دروازوں میں سے یہ سب سے بڑا راستہ ہے۔
امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، ہدایت کے لیے بہت سے اسباب، بہت سی اقسام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر عظیم احسان ہے کہ اس نے ان کی عقول، ذہنوں اور بصیرتوں کے مطابق فرق رکھا ہے۔ انہوں نے ان اسباب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و افعال بھی ذکر کیے اور کہا کہ یہ بعض لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے۔ انہوں نے کہا، لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی معرفت سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ اسی طرح جن اخلاق و اوصاف اور افعال پر آپ کی فطرت کی بنیاد ہے وہ بھی لوگوں کی ہدایت کا سبب تھا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اس شخص کو کبھی ذلیل نہیں کرتا جس میں یہ اعلیٰ اوصاف و افعال پائے جائے، کیونکہ ایسا شخص اللہ کے متعلق علم اور معرفت رکھتا ہے، اور جس شخص کا بدلہ ہو وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، جیسا کہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا۔ ترجمہ، تم خوش ہو جاؤ، پس اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، بوجھ والے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی مصیبتوں پر امداد کرتے ہیں۔ شیخ ابن سعدی رحمہ اللہ نے کہا، ایمان کے اسباب و موجبات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا بھی ہے، اور اس چیز کو بھی پہچانا ہے جس کے آپ مالک تھے، مثلا اعلیٰ اخلاق اور کامل اوصاف جن سے آپ متصف تھے، کیونکہ جو شخص انہیں اچھی طرح جانتا ہو اور اس کی معرفت رکھتا ہو وہ کبھی بھی آپ کی صداقت پر اور جو آپ کتاب و سنت لائے ہیں اس کی صداقت پر شک نہیں کرتا، اور نہ اس پر جو سچا دین آپ نے پیش کیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، اور انہوں نے اپنے رسولوں کو پہچانا نہیں تو وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 69۔ ان چیزوں کی معرفت بندے کو ایمان کی طرف مزید بڑھنے کی طاقت دیتی ہے، اور جو ایماندار نہیں ہے اسے ایماندار بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کے داعی ہیں کی سیرت و احوال میں تدبر کرنے پر یوں برانگیخت کر رہا ہے، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم دو دو ہو کر یا اکیلے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر سوچو کہ تمہارے ساتھی میں کوئی دیوانگی نہیں ہے، بلکہ وہ تو شدید عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والے ہیں۔ سورہ سبا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اوصاف، آپ کی خوش خلقی اور اکرم المخلوق ہونے کی قسم کھائی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون، اور قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ دیوانے نہیں ہیں، اور آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کم نہ کیا جائے گا، اور آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ سورۃ القلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بہت بڑے داعی تھے، نہایت پسندیدہ اوصاف اور خوبصورت خصائل، سچے اقوال اور اچھے افعال کے مالک تھے، تو آپ لوگوں کے لیے امام اعظم اور کامل نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ اور فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔
اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کا ذکر فرمایا کہ جو مخلوق میں سے خاص لوگ ہیں وہ یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا۔ سورہ آل عمران۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ینادی للایمان، کہ آپ اپنے اخلاق اور اپنے قول کے ساتھ، عمل اور دین اور تمام حالات کے ساتھ ایمان کی دعوت دے رہے تھے۔ فآمنا، ہم ایمان لائے، یعنی ہم ایسا ایمان لائے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں تک کہا کہ ایک آدمی جو انصاف والا ہو، جس کے دل میں صرف حق کی پیروی کرنا ہو، تو صرف اس کی بات سننے پر ہی وہ جلد ایمان لے آتا ہے اور آپ کی رسالت میں شک نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار دیکھتے تو پہچان لیتے کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔